بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالم کائنات کا رب ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے اور تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ درود سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا منظم مبرہ مطہرہ اور ان کی آل و اصحاب پر بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں۔ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی دوسری امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لو الحمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ مقام محمود اور حوض کوثر کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں غرامی آئے تو درود پڑھیے گا محبت سے، عقیدت سے، بڑے پیار سے۔ اس کے بہت ہی فائدے، 1.5 منٹ لگتا ہے اور اس 1 منٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ نبیوں کے امام اور خطیب دنیا اور خطیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اور نبیوں کے ہوں گے۔ شفاعت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب امتوں میں بہتر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تمام انبیاء کرام کے صحابہ کرام سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے افضل رسول ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے انبیاء پر انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام، اور شہداء اور نیک لوگوں پر بہترین رفقا پر انعام کیا ہے۔ اور رسولوں میں افضل اولو العزم رسول ہے، اور وہ 5 ہیں، نوح علیہ السلام، آدم ثانی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم علیہ السلام۔ انبیاء تو سب ہی باعزت ہیں، احکام والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقام پر ان کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیجی، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ معراج کی رات تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دلائل ہیں، ٹائم ختم ہو جائے گا، توجہ میری طرف، آپ کی توجہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا مرکز ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سے دلائل موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل البشر ہونے پر دال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ عبد الانبیاء اور آپ کی ملت تمام ملتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہیں اور ان کی شریعت انبیاء بنی اسرائیل کی شریعتوں کی اصل ہے۔ پھر نوح علیہ السلام افضل ہیں۔ ان دونوں کے مابین افضلیت کی دلجزم تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک واقع فضائل اور مناقب کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقدس بہت سی خصائص کی مالک ہے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد رسولان کم ہو جائیں گے۔ ایسے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اسی طرح اور سید المرسلین وہ رسولوں کے سردار ہیں، انسانوں کے تو سردار ہیں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، وہ رسولوں کے بھی حاکم ہیں۔ ایسے قسم ہے تیرے پروردگار کی جو ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مانیں۔ جب قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تک یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس کے اختلافات میں امام نہ مانا، تو یہ تو قرآن پاک ہمیں منوا رہا ہے نا حاکم۔
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت جمیع انسانوں کے لیے، جبکہ سابقہ انبیاء کرام اپنی اپنی معین قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام کائنات کے انبیاء۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے۔ تو اسی طرح جھنڈا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تمام حامدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اس سے میں فخر نہیں ہے، اس سے مجھے فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس سے بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ آدم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اس سے میں فخر میں نہیں ہوں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اس میں فخر نہیں ہے، اس میں فخر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں، یعنی وہ عمل پر خالق اور مخلوق سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ناقے میں شمار ہوگا۔ اسی طرح مقام شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر کے مالک ہوں گے۔ قیامت کے دن دیگر انبیاء کو بھی حوض ملیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا، اور سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے امام، خطیب اور شفیع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں قیامت کے دن انبیاء کا امام، خطیب اور ان کا شفیع ہوں گا، اس میں فخر نہیں ہے۔ تو ترمذی نے اس روایت کیا ہے اور حسن بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت اسی آیت سے مطابق نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ اور ارشاد ہے، اسی جگہ پہ بس نہیں ہے، اگلی جگہ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے جو تم پر انعام کی، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت برتری کا تعارض اس لیے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو جن جہانوں پر فضیلت دی گئی وہ سب انہی کے دور کے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد مستوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان بن نورین، پھر علی بن مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس کے دلیل عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انکار نہیں کرتے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح مروی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر اگر چاہوں تو تیسرے نام کا بھی بتا دوں، اگر چاہو تو میں تیسرے نام کا بھی بتا دوں۔ اس کے بعد پھر اور حدیث میں آیا ہے کہ ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
سے افضل آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑھ کر افضل آدمی پر سورج کبھی طلوع نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تو پھر دوسری اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق آپ ٹھہرے ہیں اور اہل ہیں، کیونکہ وہ امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے اکمل ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے اپنی زندگی انہیں کو آگے بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ اسی طرح تمام صحابہ پر آپ کو زیادہ ترجیح دی گئی، پھر انہیں خلافت پر مقدم کرنے اور ان کی بیعت کرنے پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ جیسے عظیم جماعتوں کو سلالے پر اکٹھا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں سب سے افضل تھے۔ نیز خلیفہ راشد ابو بکر نے 3 منصب کے لیے انہیں مقرر کیا۔ پھر اور حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی کے بعد اور دوسری روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہی سب سے زیادہ افضل تھے اور سب نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا۔ اور یہی چاروں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری سنت میں میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا اور اسے داڑوں میں دبائے رکھنا، انتہائی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور پھر فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے۔ چنانچہ اس مدت کی تکمیل آخری خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ساتھ ہوئی، اور جس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں بھی، حجر میں بھی، تنہائی میں بھی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی آپ نے صلوات والسلام کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین لوگ میرے دور کے لوگ، بہترین لوگ میرے دور کے لوگ۔ صحابہ میں سب سے افضل مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، پھر نصرت کے عظیم شان کردار پیش کیے۔ پھر انصار صحابہ سب سے افضل ہے کیونکہ انہوں نے نصرت کا حق ادا کر دیا، مدد کا حق ادا کر دیا، لوگوں کی مدد اس طرح کی ان کا کرنے کا حق۔ مہاجرین میں سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام یعنی کہ ان کے اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن تھا، ان کا تعلق بن تمیم بن مرہ بن کعب تھا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جو ابو بکر صدیق ہیں ان کی کنیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جانشین ٹھہرے اور خلیفہ مقرر ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں یہ 5 ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 5 صحابی تھے، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ، یہ ٹوٹل 8 صحابی تھے جنہوں نے انہی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر انہوں نے 13 سال کی عمر پائی ہے، جمادی ثانی 13 ہجری میں وفات پا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے عمر بن خطاب ہیں، یہ بنو عدی بن کعب
سے ان کا تعلق تھا، جو نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد مکہ میں غلبہ اسلام کا ظہور شروع ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امت کے لیے اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے خلافت کی اس ذمہ داری کو اس طرح نبھایا جس کا نبھانے کا حق تھا، نبھا کر بتا دیا کہ اس کا کیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی 13 سال کی عمر پر حج کا الوداع کر کے انہوں نے بھی انہیں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہے، یہ عبداللہ بن نورین عثمان بن عفان، یہ بنو امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف سے ان کا تعلق تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں منتقل ہونے سے قبل اسلام قبول کیا۔ مالدار تھے اور سخی تھے۔ مجلس شورا نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالاتفاق میں خلافت کے لیے منتخب کیا، اور ایک قول کے مطابق انہوں نے 90 سال کی عمر پا کر شہادت سے سرفراز ہوئی۔ اور دوسرا ابو الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ بچوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا داغا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شریک خلیفہ شریک ہیں۔ انہوں نے 13 سال کی عمر پا کر رمضان 40 ہجری میں شہادت سے سرفراز ہوئی۔ ان چاروں خلفاء میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم صحابہ میں بعض کو بعض پر افضل قرار دیتے تھے، چنانچہ ہم سب سے افضل ابو بکر صدیق کو قرار دیتے تھے، پھر عمر بن خطاب کو قرار دیتے تھے، پھر عثمان بن عفان کو، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں باہم کہتے تھے کہ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ان باتوں کو سنتے تھے لیکن کبھی نقلی نہیں فرمائی کہ بھی حدیث کا مفہوم، اور پھر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے تو وہ ابو بکر صدیق تھے، کیونکہ وہ سب سے افضل تھے، سب سے اکمل تھے، اور اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے سبقت لے گئے، اسے انہیں نماز کی امامت بھی نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، تو اس لیے بھی صحابہ اکرام نے بالاتفاق انہیں خلافت کے لیے آگے بڑھایا اور ان کی بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ صحابہ جیسی عظیم جماعت کو ذلال پر جمع نہیں فرماتا۔ ان کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ ہونے کی بھی دی ہے کہ ہم عشرہ مبشرہ سے جنتی ہونے کی شہادت دیتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطابق یہ بشارت دی، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ کے علاوہ جن صحابی کے جنتی ہونے کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین کے متعلق، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور اسی طرح ثابت بن قیس کے بارے میں فرمایا بے شک جنتیوں میں سے۔ اسی طرح ہم اہل قبلہ میں کسی کے جنتی کے جہنم میں ہونے کی بالکل شہادت نہیں دیتے، لیکن ان کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں
ان کے بارے میں حسن رنگ ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بشارت گواہی بھی دی جا سکتی کہ یہ جنت اللہ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور میری قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔